اب ہے ہماری سورۃ تحریم۔ سورۃ تحریم مدنی سورت ہے، اور اس کا بنیادی موضوع جو پچھلی سورت میں جیسے آیا تھا، میاں بیوی کو آپس میں اپنی اولاد کے ساتھ معتدل اور متوازن رویہ اختیار کرنے کا حکم تھا، تو اللہ پاک نے یہ حدود متعین فرما دی تھیں، تو اس کی طرف کی نگرانی بھی کی اللہ پاک نے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ضروری جو احکام ہیں ان سے انحراف نہ کیا جائے۔ تو یہ واقعہ ایک پیش آ گیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کا یہ واقعہ یہ ہوا کہ آپ اپنی کچھ ازواج مطہرات کی خوشنودی کی خاطر آپ نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ تو اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تحریم کا مطلب ہے اپنے اوپر حرام کر لینا۔ تو اللہ پاک نے پہلی ہی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اے نبی، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے تم اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے کیوں حرام کرتے ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو واقعہ جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، یعنی جس کی باری ہوتی تھی پھر بعد میں اس کے گھر ٹھہر جاتے تھے، لیکن باقیوں سے بھی ملاقات عصر کے بعد گھر جا کر خیریت وغیرہ پوچھ کر آتے تھے۔ اسی معمول کے مطابق آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، تو انہوں نے آپ کو شہد پیش کیا، آپ نے پی لیا۔ اس کے بعد آپ حضرت زینب کے گھر سے ہو کے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، اور حضرت حفصہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی۔ تو ان دونوں نے پوچھا کہ انہوں نے پہلے سے ایک پلان کیا ہوا تھا، ان دونوں کی دوستی زیادہ تھی، تو انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے نا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ کہنا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا دونوں نے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ مغافیر ایک قسم کی گھاس ہوتی تھی وہاں پر، اور جس میں کچھ بو ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی میں جواب دیا، یعنی وہ جیسے ہم پیاز کھا لیتے ہیں تو پیاز کی بو آتی ہے منہ سے، یا کوئی اور ایسی چیز ہو جس کا بعد میں آتا ہے سانس میں، تو اسی طریقے سے مغافیر ایک گھاس تھی، اس کے اندر بھی ایسا کی بو ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے وہ کھایا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو نہیں کھایا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ میں یہ بو کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شبہ ہوا کہ شاید جو شہد میں نے پیا تھا اس کی مکھی نے مغافیر چوسا ہو، کیونکہ مکھی چونکہ مختلف پودوں پر بیٹھتی ہے تو ہو سکتا ہے اس نے مغافیر چوسا ہو، اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ شہد میں آ گیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس بات کا بہت اہتمام کرتے تھے، آپ تو ہر موقع پر مسواک کرتے تھے، اپنے منہ کو انتہائی صاف رکھتے تھے، کیونکہ فرشتوں نے آپ کے پاس آنا جانا ہوتا تھا، تو آپ اپنی ان باتوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ تو آپ نے کو بڑا یہ بات ناگوار محسوس ہوئی کہ بو تو آپ کو انتہائی ناپسند تھی، اس لیے آپ نے اس وقت یہ قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، اور آپ کے ذہن میں تھا تاکہ مجھ سے کسی کو یہ بو کا احساس نہ ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھا لی تھی شہد حلال ہے، اللہ پاک نے اس کو حلال کیا، تو اللہ پاک نے واضح طور پر ہدایت دے دی کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے آپ نے وہ کیوں حرام کر لی۔ تو اور اس کے بعد اللہ پاک نے کہا کہ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ نے تمہاری قسموں سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا، یعنی اس قسم کو توڑ دو۔ اور طریقہ کیا مقرر کر دیا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے نا، قسم کا کفارہ دیا جائے گا، 3 روزے رکھے جائیں گے، یا پھر 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے گا۔ تو یہ چیز سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قسم کا کفارہ۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ آپ قسم توڑ دیں اور کفارہ ادا کریں۔ وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ تو اب ایک اور بات بتائی کہ یاد کرو جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے راز کے طور پر ایک بات کہی تھی،
پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتلا دی اور اللہ نے یہ بات نبی پر ظاہر کر دی تو اس نے اس کا کچھ حصہ جتلا دیا اور کچھ حصے کو ٹال گئے۔ پھر جب انہوں نے اس بیوی کو وہ بات جتلائی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ نبی نے کہا کہ مجھے اس نے بتائی جو بڑے علم والا بہت باخبر ہے۔ اب راز کی بات یہی تھی کہ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ نے ہی کہا تھا نا کہ جی آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ نے حضرت حفصہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرما دیا کہ میں نے شہد نہ پینے کی قسم کھا لی ہے کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا، اور یہ بات تم کسی کو بتانا نہیں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے گھر سے آپ شہد پیا کرتے تھے، وہ آپ کو شہد دیا کرتی تھیں، تو ان کا دل نہ ٹوٹے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو وہ ان کو پتہ چل گیا کہ آپ نے تو شہد نہ پینے کی قسم کھا لی ہے، تو یہ چیز جو تھی ان کی دلجوئی کی خاطر آپ نے صرف حضرت حفصہ سے کہا اور کہا کہ کسی کو نہ بتانا۔ اب حضرت حفصہ جو ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ زیادہ دوستی ہے، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتا دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری بیوی نے تو دوسروں کو بات بتا دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو یہ جتلایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کسی کو نہ بتانا اور آپ نے بات بتا دی، تو اب جو آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے صرف یہ کہا کہ تم نے جو بات عائشہ کو بتلائی ہے مجھے اس کا پتہ چل گیا ہے، اب پوری بات نہیں بتائی، اس پوری یعنی وہی جملے نہیں دہرائے کہ میں نے یہ منع کیا تھا یہ وہ، تاکہ ان کو بھی شرمندگی نہ ہو، بس اتنا کہہ دیا کہ جو بات آپ نے عائشہ سے کہی ہے مجھے اس کا پتہ چل گیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ مجھے اس نے بتایا جو بڑا علم والا بہت باخبر ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کر کے کہا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا جا رہا ہے، اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کر لو تو یہی مناسب ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں، اور اگر تم نبی کے مقابلے میں تم نے ایک دوسری کی مدد کی تو یاد رکھو کہ اللہ ان کا ساتھی ہے، اور جبریل بھی ان کے ساتھی ہیں، اور نیک مسلمان بھی ان کے ساتھی ہیں، اور اس کے علاوہ فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ تو دل جو ہے مائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حق سے ہٹ گئے تھے کہ نبی نے کہا تھا کسی کو نہیں بتانا تو تم نے بتا دیا، اور دوسرا دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مغافیر کا کہا تھا وہ مائل یہی تھا نا کہ ہماری طرف توجہ زیادہ ملے، اور کوئی بات نہیں تھی۔ تو اللہ پاک نے اب ان کو دونوں کو کہا کہ آپ توبہ کریں۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا۔ یہ اب ازواج مطہرات کے لیے دیکھیے کتنا سخت حکم آ گیا کہ اگر ممکن ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تم ان کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کرو گے، تو بتایا کہ ساری مدد جو ہے اللہ تعالیٰ کی، جبریل علیہ السلام کی، فرشتوں کی، مسلمانوں کی ساری مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو ان کے پروردگار کو اس بات میں دیر نہیں لگے گی کہ وہ ان کو تمہارے بدلے میں ایسی بیویاں عطا فرمائے جو تم سب سے بہتر ہوں، مسلمان ہوں، ایمان والی ہوں، اطاعت شعار ہوں، توبہ کرنے والی ہوں، عبادت گزار ہوں اور روزہ دار ہوں، چاہے پہلے ان کے شوہر رہی ہوں یا وہ کنواری ہوں۔ تو یہ ایک معمولی سی لغزش سے، معمولی سی خطا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے لیے قرآن نازل ہو جاتا ہے، تنبیہ کرتے ہیں اللہ پاک، اور کھول کے معاملہ رکھ دیتے ہیں، اور زیادہ جیسے سرزنش جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اب یہاں پر یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔
اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اے کفر اختیار کرنے والو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو جہنم سے بچنے کا حکم سارے مومنوں کو دے دیا کہ کیسے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ تو انسان کو اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ تو یہ چیزیں جو نگران ہے گھر کے والدین، باپ اور ماں، ان کا یہ ان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے انتظامات کریں اور ان کا آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان کی تربیت کریں۔ تو کافروں سے یہ کہا گیا کہ جب کافر لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو معذرتیں پیش کریں گے، تو اللہ فرمائے گا آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تمہارے اعمال کی سزا دی جا رہی ہے۔ اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ اب پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا گیا، اب سارے ایمان والوں سے کہا ہے کہ توبہ کرتے رہا کرو۔ کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دن جب اللہ نبی کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ نور جو ہے وہ آگے آگے بھی چلے گا اور دائیں سمت میں ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، کہیں گے اس دن اللہ پاک سے کہ اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دیجئے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دیجئے، بے شک آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے مقابلے میں سخت ہو جاؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، اللہ ان کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ دو پیغمبر جو ہیں، ان کی دونوں کی بیویاں جو تھیں وہ نبی اپنے شوہروں کے ساتھ نہیں تھیں، ان کی ساری جو تھی دوڑ دھوپ کفر کے لیے تھی اور کافروں کی حمایت کرتی تھیں۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ان کی مثال اللہ دیتا ہے، یعنی ایک شخص اپنے گھر والوں کو تلقین اور نصیحت کرتا جا رہا ہے، وہ ان کی خیرخواہی میں لگا ہوا ہے، لیکن اگر گھر والے نہیں مانتے تو ایسی یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ پیغمبروں کی بھی بیویاں جو تھیں وہ پیغمبروں کی باتیں نہیں مانی کچھ نے، تو اللہ نے ان کی مثال دے دی کہ جو کافر ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دونوں کی بیویاں ہمارے بندوں میں سے دو ایسے بندوں کی نکاح میں تھیں جو بہت نیک تھے، پھر انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ اور بیویوں سے کہا گیا کہ دوسرے جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ، تو پیغمبر ان کو بچا نہیں سکے۔ اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ہے ان کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ فرعون جو کافر تھا اس کے گھر میں تھیں لیکن مومنہ تھیں، تو اللہ نے کہا کہ ایسی مثال بھی ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ اتنی زیادہ مومن ہیں کہ جیسے فرعون کی بیوی کی مثال ہے۔ اس نے کیا کہا تھا، ان کی دعا بتائی جب فرعون نے ان کو تختے پر لٹا کر میخیں گاڑ دیں ان کے جسم میں، کیل ٹھونک دیے، اور اسے اس بات کا غصہ تھا کہ یہ میری بیوی ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیوں لے آئی ہیں۔ تو وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں انہوں نے نہایت صبر کے ساتھ فرعون کی جو مظالم تھے ان کا مقابلہ کیا، تو فرعون نے ان کو تختے پر لٹا کے ان کے ہاتھوں پیروں میں کیلیں ٹھونک دی تھیں۔ انہوں نے پھر اللہ پاک سے دعا کی تھی، انہوں نے اس حال میں دعا کی تھی، کہا کہ میرے پروردگار رب نجنی، قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے، اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا فرما۔ تو وہ جب ظلم کر رہا تھا تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جب انہوں نے کہا کہ میرا گھر بنا دیں، تو اللہ نے ان کے سامنے وہ گھر
ان کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تو وہ اس گھر کو دیکھنے میں اتنی محو ہو گئیں کہ فرعون نے جو ظلم کیے وہ اس کو پتہ ہی نہ چلا ان کو۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے مریم علیہ السلام کی مثال دی کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ مریم علیہ السلام نے کو اللہ پاک مثال کے طور پر پیش کرتا ہے، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی پاک بازی کی گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے تہمت لگائی تھی نا یہود نے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، تو انہوں نے اپنے پروردگار کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت شعار لوگوں میں شامل تھیں۔ تو یہ دو مومن خواتین اور دو کافر خواتین کی مثال اللہ پاک نے دی۔ اس صورت تحریم میں زیادہ مسائل عورتوں کے آئے ہیں، تو اللہ پاک نے اس لیے عورتوں ہی کو بطور مثال پیش کیا کہ دو نہایت برگزیدہ انبیاء کی بیویاں، تو نبی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، اور دو نہایت اطاعت شعار بیویاں، تو ان کی مثال بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ ملک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے اور اس کے وہی مضامین ہیں جو مکی صورتوں کے ہوتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ بہتر عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل، احسن، اچھے عمل کرنے کا حکم دیا گیا کہ یعنی جو بھی عمل کیا جائے وہ بڑے احسن طریقے سے کیا جائے۔ یہی بات اللہ نے دیکھنی کہ کتنا اچھا کام کیا ہے۔ وہ العزیز الغفور، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بخشنے والے بھی ہیں اور عزیز اقتدار کے مالک بھی ہیں۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ اب پھر سے نظر دوڑا کر دیکھو، کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ آسمانوں کو پر دیکھنے کا اللہ نے کہا کہ دیکھو، کوئی رخنا، کوئی دراڑ، کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر دوڑاؤ، نتیجہ یہی ہوگا کہ نظر تھک ہار کر تمہارے پاس نامراد لوٹ آئے گی، لیکن تمہیں کچھ بھی نقص نظر نہیں آئے گا۔ اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے، یعنی ستارے بنا دیے ہیں، اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ تو چراغوں، شیطانوں کی مارنے کی تفصیل سورہ ہجر میں ہم نے پڑھی کہ اگر کوئی شیطان اوپر جاتا ہے تو وہاں سے اوپر جو آسمان کے چوکیاں بٹھائی ہوئی اللہ نے فرشتوں کی، وہاں سے ان کے اوپر دہکتی آگ جو ہے وہ یعنی شعلہ پھینکا جاتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ آخرت میں ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے، یعنی جہنم دھاڑے گی اور وہ جوش مارتی ہوگی۔ جو دوزخی ڈالے جائیں گے تو وہ غصہ دکھائے گی، کیونکہ وہ اسے یہ ہوگا کہ یہ اللہ کے نافرمان ہے، تو وہ غصہ دکھائے گی، جوش میں آئے گی، دھاڑے گی، اور ایسا لگے گا کہ جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے، یعنی جہنم کے محافظ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ نہیں، اتنا ہولناک انجام تمہارا ہو رہا ہے تو کیا کوئی آیا نہیں تھا تمہارے پاس، کوئی تمہیں بتا دیتا کہ ایسے انجام سے بچ جاؤ؟ وہ کہیں گے کہ ہاں بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ ہم تو رسولوں کو کہتے رہے کہ تم گمراہ ہو، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیتے، یا پچھتائیں گے، کہیں گے اگر ہم سن لیتے اور سمجھ سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں شامل